اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قرآن حکیم کے سورتوں کا جو آخری گروپ آخری 2 پاروں پر پھیلا ہوا ہے، اس کی مکیات میں سے 11 سورتیں ہم پڑھ چکے ہیں جو 29ویں پارے میں ہے، اور 12ویں سورت آج سورہ نبا ہے جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ پہلی 6 سورتیں ان میں تو 2 سب گروپس وجود میں آئے تھے کہ 2 سورتیں جوڑوں کی شکل میں تھیں اور ایک سورت منفرد مزاج کی۔ سورت الملک بہت جامع اور نہایت منفرد مزاج کی سورت ہے، لیکن سورت القلم اور سورت الحاقہ یہ آپس میں جوڑے ہونے کی نسبت بتمام و کمال رکھتی ہیں۔ اسی طرح سورت المعارج اور سورہ نوح یہ بھی ہر اعتبار سے ایک جوڑے کی حیثیت رکھتی ہیں، لیکن سورہ جن ایک بالکل منفرد مضمون پر بھی ہے اور منفرد مزاج کی حامل۔ البتہ سورہ مزمل سے اب جتنی صورتیں آگے چل رہی ہیں یہ سب جوڑوں کی شکل میں، ان میں سے 3 جوڑے ہم پڑھ چکے ہیں۔ ان میں سے سورہ مزمل، سورہ مدثر، سورہ قیامہ، سورۃ الدہر 2 جوڑے ہم پڑھ چکے ہیں۔ سورہ مرسلات اور آج سورہ نبا اس میں جمع کی جائے تو پھر یہ کہ یہ 4 جوڑے بن جائیں گے۔ میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ سورہ مرسلات اور سورہ نبا میں یہ نسبت زوجیت جو ہے جوڑے ہونے کی نسبت بتمام و کمال موجود ہے۔ آج ذرا ایک بات اور دلچسپی کی حامل ہے، اس کو نوٹ کر لیں۔ ان چیزوں کی معنوی اہمیت تو شاید زیادہ نہ ہو، لیکن قرآن حکیم سے ایک ذہنی اور مزاجی مناسبت پیدا کرنے میں یہ چیزیں یقیناً مفید ہیں۔ سورہ قیامہ اور سورہ دہر، سورہ مرسلات اور سورہ نبا، اور پھر آگے جو آ رہا ہے جوڑا سورۃ النازعات اور سورہ عبس، ان تو جوڑوں میں ایک قدر مشترک یہ ہے کہ ہر جوڑے کی پہلی صورت میں قسمیں، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ پھر سورہ دہر جو ہے وہ بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی قسم کے براہ راست شروع ہو گئی ہے۔ هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ نہ قسمیں، نہ حروف مقطعات، نہ کوئی تمہید، براہ راست گفتگو شروع۔ اگلے جوڑے میں پھر یہی بات ہے، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا۔ پہلے قسمیں ہیں، لیکن یہ کہ سورۃ النبا یہ بھی بغیر کسی حروف مقطعات کے، بغیر قسموں کے، براہ راست عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون۔ یہی آپ کو قدر مشترک جو ہے وہ اگلے جوڑے لے گی، سورۃ النازعات، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا۔ اب یہ جو ہے قسموں پر مشتمل ہے آیات، لیکن اگلی سورت سورہ عبس، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، بغیر کسی تمہید کے، بغیر حروف مقطعات کے، بغیر قسموں کے بات براہ راست شروع ہو رہی ہے۔ تو ان 3 جوڑوں میں یہ بات جو ہے قدر مشترک کے طور پر نوٹ کر لیجئے کہ تینوں کی پہلی جو صورتیں ہیں ان میں قسمیں ہیں، جبکہ ہر جوڑے کی جو دوسری صورت ہے اس کا آغاز بلا کسی تمہید، بغیر حروف مقطعات، بغیر قسموں کے ہو جاتا ہے۔ پہلے 2 جوڑوں میں ایک اور قدر مشترک بھی ہے۔ اب اس کا تعلق ہے قرآن مجید کے آہنگ سے، صوتی آہنگ، جس کو میں نے بارہا کہا ہے قرآن کا اپنا ایک انٹرنزک میوزک ہے، داخلی اس کی ایک غنا کی کیفیت ہے، اس کے اندر ایک موسیقی ہے، یہ اس کو ہم کہیں گے یہ ملکوتی موسیقی ہے، ڈیوائن میوزک ہے۔ لیکن یہ کہ ان میں سورہ قیامہ میں
اور سورہ مرسلات، پہلی جو دونوں صورتیں ہیں، دونوں جوڑوں کی پہلی صورتیں، ان میں آپ دیکھتے ہیں کہ قوافی، جن کو فواصل کہا جاتا ہے، قافیے کا لفظ ہم استعمال نہیں کرتے اس لیے کہ یہ لفظ جو ہے اشعار کے ساتھ مختص ہے، لیکن قرآن مجید بھی چونکہ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ اگرچہ یہ شاعری نہیں ہے معاذ اللہ، لیکن یہ ہے کہ جسے آج کل کی زبان میں آزاد نظم کہا جاتا ہے، وہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید قرآن مجید ہی سے اخذ کیا گیا یہ اسلوب، اس سے پہلے دنیا میں یہ اسلوب موجود نہیں تھا کہ ایک ردم تو ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ قوافی بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ وزن اور بحر کا معاملہ نہیں ہوتا، وہ جو ٹیکنیکل ساری مباحث جو ہے ساری بحثیں وہ آزاد نظم میں نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں کچھ تھوڑی سی یہ کہا جا سکتا ہے کہ مشابہت جو ہے وہ بلینک ورس سے یا آزاد نظم کے ساتھ موجود تھی، بلکہ میں نے جو پہلی بات کہی تھی وہ زیادہ صحیح تھی کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہی اسلوب ہے کہ جو بعد میں اہل ادب نے مستعار لیا ہے ان آسمانی کتابوں سے، جس کو کہ کہا جاتا ہے آج بلینک ورس یا یہ کہ آزاد نثر۔ اس اعتبار سے قوافی تو ہوتے ہیں لیکن اس پر لفظ کا اطلاق نہیں کیا جائے گا قوافی کا، بلکہ فواصل آیات، وہ الفاظ جن پر کہ آیت جو ہے وہ ختم ہوتی ہے اور گویا کہ فصل قائم ہوتا ہے اگلی آیت سے۔ تو آپ دیکھتے ہیں سورہ قیامہ میں بھی اور سورہ مرسلات میں بھی چند آیتوں کے بعد فواصل بدل جاتے ہیں۔ سورہ قیامہ میں یہ بہت نمایاں ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ۔ اب یہاں پہ مہ کا جو ایک چلا آ رہا تھا اب وہ بدلے گا، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ كَلَّا لَا وَزَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ۔ اب اس کے بعد پھر وہ بدل جائیں گے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چند آیتیں ایک قسم کے فواصل پر ختم ہوئی، اگلی آیتوں کا ایک گروپ آ گیا، اس میں قوافی کہیں یا فواصل کہیں بدل گئے۔ یہی سورہ مرسلات میں کیفیت ہوئی، اسی طریقے سے 4 آیتوں کے بعد جو ہے وہ فواصل بدل گئے۔ لیکن ان دونوں جوڑوں کی جو دوسری صورتیں ہیں، سورۃ الدہر میں بھی آپ دیکھیں کہ شروع سے آخر تک ایک ہی قافیہ یا ایک ہی انداز میں آیتیں ختم ہوتی ہیں، اور بالکل وہی شان سورہ نبا کی ہے۔ ابھی آپ نے اس کی پوری تلاوت سنی ہے، شروع سے لے کے آخر تک کہیں فواصل بدلتے نہیں، بلکہ وہی فواصل چلے گئے ہیں ابتدا سے، سوائے اس کے کہ تمہیدی آیت آپ کہیں گے جو 5 جو ہے عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ اس کے بعد 35 آیات مسلسل جا رہی ہیں، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا الی آخر پورا یہی جو ہے انداز چلا جائے گا۔ تو ان دونوں جوڑوں میں یہ قدر مشترک نوٹ کر لیجئے کہ ہر جوڑے کا پہلا فرد، اس میں چند آیات کے بعد فواصل بدل جاتے، اور دونوں جوڑوں کا جو دوسرا فرد ہے ان کے اندر یہ ہے کہ شروع سے آخر تک ایک ہی انداز چلا آ رہا ہے۔ اب اس سے آگے بڑھیے تو سورہ مرسلات اور سورہ نبا میں کہ یہ جو نسبت زوجیت جسے ہم کہہ دیتے ہیں زیادہ لمبی عبارت سے بچنے کے لیے، تو اس کو پھر دوبارہ سمجھ لیجیے اس سے مراد کیا ہے۔ زوجین میں بہت سے اعتبارات سے مشابہت ہوتی ہے، بعض اعتبارات سے فرق ہوتا ہے۔ مشابہت بھی ہونی چاہیے لیکن یہ کہ کسی پہلو سے فرق بھی ہوگا، اور وہ فرق ایسا ہوگا کہ دونوں مل کر کسی مقصد کی تکمیل کریں۔ یہ ہے در حقیقت جو بھی کسی بھی زوجین کے جو 2 فرد ہوں گے ان کے مابین مشابہت۔ اب مرد ہے عورت ہے، دونوں انسان ہیں، کہ جتنے پہلو ان کے اندر مشابہت کے ہیں وہ سب کو معلوم ہے، لیکن یہ کہ ایک اعتبار سے ایک فرق بھی ہے، اور وہی فرق ہے کہ جس پر قائم ہے اب آگے نسل کا چلنا اور تناسل اور یہ سارا معاملہ جو ہے اسی سے متعلق ہے۔ ایک فرد جو ہے زوجین میں سے ایک جو فرد ہے وہ اس مقصد کی تکمیل نہیں کر سکتا جب تک کہ دونوں کا اجتماع نہ ہو۔ یہی آپ کو نسبت زوجیت کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اس کی ایک مثال ہے۔ تو 2 صورتوں کے مابین نسبت زوجیت میں مشابہتیں بھی بہت ہونی چاہیے اور کچھ فرق ہونا چاہیے۔
اور فرق بھی ایسا ہو کہ جس سے کسی ایک مقصد کی تکمیل ہو رہی۔ تو میں نے مشابہتیں جب سورہ مرسلات کا ہم نے آغاز کیا تھا تو میں نے کچھ گنوائی تھی، مثلا یہ کہ جو مشابہ آیات ہیں ذرا ان کو نوٹ کیجئے۔ مثلا سورہ مرسلات میں فرمایا، ہم پڑھ چکے ہیں وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، آج ابھی ہم نے تلاوت میں تو سن لی ہے آیت، آگے 10 میں بھی آ جائے گی وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، جبکہ آسمان میں دراڑیں پڑ جائیں گی، رخلے پیدا ہو جائیں گے۔ اور سورہ نبا میں جبکہ آسمان جو ہے وہ کھول دیا جائے گا اور دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے، بات ایک ہی ہے، صرف یہ کہ الفاظ کا فرق۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ سورہ مرسلات میں، سورہ نبا میں وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، نصفہ جس کو کہا گیا ہے سورہ طٰہٰ میں، پہاڑوں کو ہم ریزہ ریزہ کر کے جو ہے ریت بنا دیں گے، وہی بات یہاں کہی گئی وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے اور وہ ہو جائیں گے جیسے کہ ریتلے میدان ہوتے ہیں، چٹیل میدان ریت والے، جن میں کہ ایک سراب کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ پانی نظر آنے لگتا ہے درحالے کہ پانی نہیں ہوتا۔ اسی طرح الم نجعل الارض کفاتا، اب ذرا اس آیت کا تقابل کیجئے، الم نجعل الارض مہادا، معلوم ہوا کہ صرف ایک لفظ کا فرق ہے، باقی تقریباً وہی آیت ہے۔ کیا ہم نے زمین کو بنا نہیں دیا سمیٹ لینے والی؟ اور یہاں فرمایا کیا ہم نے زمین کو بنا نہیں دیا بچھونا فرش؟ اسی طریقے سے پہاڑوں کا ذکر وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ، یہ سورہ مرسلات کی آیت ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہاں فرمایا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، ہم نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا ہے زمین میں۔ اسی طرح فرمایا سورہ مرسلات میں وَأَسْقَيْنَاكُم مَاءً فُرَاتًا، ہم نے پلایا تمہیں پانی بڑا شیریں، وہ جو تسکین بخش ہے۔ یہاں فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، مضمون ایک ہی ہے، مشابہت اس وقت دلوا رہا ہوں۔ اسی طرح فرمایا یوم الفصل، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ قرآن مجید میں یہ انہی صورتوں میں آیا ہے، 3 مرتبہ آیا ہے اس سورہ مرسلات میں کہ یوم الفصل وما ادراک یوم الفصل ھذا یوم الفصل، اور اسی طریقے سے یہ لفظ آیا یوم الفصل سورہ نبا کے اندر ان یوم الفصل کان میقاتا۔ سورہ مرسلات میں فرمایا تھا وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، یہاں فرمایا ان یوم الفصل کان میقاتا، اجلت، جس کا ایک اجل معین تھا، جس کا وقت جو ہے طے تھا، اور اسی کو قیامت کے لیے فرمایا کان میقاتا، اس کا ایک وقت جو ہے وہ معین تھا اور معین ہے، اور اس معین وقت پر وہ آ کر رہے گی۔ سورہ مرسلات میں ہم پڑھ چکے ہیں ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون، وہ مضمون سورہ نبا میں آئے گا لا یملکون منہ خطابا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، فرشتے تک بولنے کی جرت نہیں کریں گے اور انہیں اختیار حاصل نہیں ہوگا، تو ظاہر بات ہے کہ مجرموں کی زبانیں تو گنگ ہوں گی۔ یہ اب مشابہت کے مضامین تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ ایک چیز اور نوٹ کرنے کی ہے کہ ایک اسلوب ہے جس کو کہا جاتا ہے استفہام تقریری، بظاہر سوال ہے لیکن اصل میں سوال نہیں ہوتا، کسی چیز کی تاکید کے لیے صرف اسلوب سوال کا اختیار کیا جاتا ہے، جیسے کہ سورہ مرسلات میں 3 دفعہ آیا ہے الم نہلک الاولین، الم نخلقکم من ماء مہین، الم نجعل الارض کفاتا، اور بالکل یہی اسلوب ہے جس سے کہ سورہ نبا اب شروع ہو رہی ہے، اور اس میں چونکہ وہ مضمون بڑی تفصیل سے چلے گا الم نجعل الارض مہادا، تو جو نسبت و تناسب ہے 3 مرتبہ علم سے سوال شروع ہوا ہے سورہ مرسلات میں، اور 1 مرتبہ سورہ نبا میں۔ 3 مرتبہ سورہ مرسلات میں یوم الفصل کی ترکیب آئی ہے، اور 1 مرتبہ جو ہے وہ سورہ نبا میں آئی۔ یہ چیزیں وہ ہے کہ جن سے ایک مناسبت قائم ہو رہی ہے ذہن کے اندر کہ واقعتاً ان میں بڑی گہری مشابہت ہے۔ البتہ فرق کیا ہے؟ دیکھیے 2 چیزیں ہیں، ایک ہے جلالی انداز، ایک ہے جمالی انداز۔ ایک ہے جس میں بشارت کا پہلو زیادہ ہوتا ہے، ایک وہ ہے جس میں انذار کا پہلو غالب۔ ویسے تو یہ تمام صورتیں جو آخری 2 گروپ ہے یا جو آخری منزل ہے جو سورہ قاف سے شروع ہوتی ہے وہ آخری منزل، اور اس میں مکی اور مدنی صورتوں کے 2 گروپ بن گئے۔ یہ دونوں کے دونوں گروپ جو ہے، اور یہ پورا جو حزب ہے یا پوری منزل، اس کا مرکزی مضمون انذار ہے۔ انذار تو سب میں یوں سمجھیے کہ رچا بسا ہوا ہے، لیکن اس انذار کے ساتھ بھی کہیں کہیں رنگ جو ہے اس میں فرق پیدا ہو جاتا، کہیں بہت گہرا انذار ہے، بڑے جلالی انداز میں ہے، اس میں گرفت کا انداز، زجر کا انداز، ملامت کا انداز، ڈانٹ ڈپٹ کا انداز بہت نمایاں ہے، لیکن یہ کہ کہیں اس کے اندر بشارت کا پہلو ذرا زیادہ نمایاں کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیں گے کہ
سورہ مرسلات کا انداز بڑا جلالی ہے، بار بار اللہ تعالیٰ نے اپنی خلاقی، اپنی قدرت، پھر سابقہ قوموں کی ہلاکت کا تذکرہ جو کہ سورہ نبا میں بالکل نہیں ہے، اس طریقے سے ایک فرق قائم ہو رہا ہے۔ پھر سورہ مرسلات میں ہم نے دیکھا تھا کہ اہل جنت کا اگرچہ ذکر ہے لیکن اختصار کے ساتھ ہے، جنت کی نعمتوں میں سے بھی صرف اکل و شرب کی جو نعمت ہے ان کا تذکرہ ہے۔ سورہ نبا میں ہم اس کے برعکس دیکھیں گے کہ ذرا تفصیل آئی ہے، اور صرف اکل و شرب کی چیزیں نہیں بلکہ انسان کی جو مرغوبات دوسری ہیں ان کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ اس اعتبار سے یہ انذار اور تبشیر کے پہلو سے ان دونوں کے اندر قدر فرق ہے۔ سورہ مرسلات کا انداز بہت گہرا ہے، انذار والا، اور اس میں زجر ہے، ڈانٹ ہے، ڈپٹ ہے، جھنجھوڑنے کا انداز ہے، ملامت ہے، جبکہ سورہ نبا میں آپ دیکھیں گے کہ ربوبیت کے جو شواہد ہیں ان کو زیادہ نمایاں کیا گیا ہے، اپنے احسانات کا تذکرہ زیادہ ہے، جس سے ایک جذبہ شکر ابھرے انسان کے اندر، تشکر اور ایک محبت کا جذبہ پروردگار کے ساتھ ابھرے۔ وہ چیز وہاں بھی ہے لیکن یہاں زیادہ نمایاں، میں صرف فرق بیان کر رہا ہوں، درجوں کا فرق ہے، اور جنت کا اور اہل جنت کا تذکرہ جو ہے وہ سورہ مرسلات کی نسبت سے زیادہ ہے۔ تو یہ چند فرق ہیں کہ جو نسبت زوجیت کو واضح کرنے کے لیے۔ ایک اور چیز ہے، یہ ذرا ویسے تو غیر اہم ہے لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ چیزیں دلچسپی کی حامل ہیں، اور ان کے حوالے سے بہت سی چیزیں ذہنوں میں انسان کے وہ برقرار رہتی ہیں، مستحضر رہتی ہیں۔ قرآن مجید کی بعض اور صورتوں میں بھی آپ کو یہ شے نظر آئے گی کہ بالکل جیسے کہ برابر کی صورتیں ہیں، مثلا سورہ جمعہ ہے اور سورہ منافقون ہے، دونوں دو رکوعوں پر مشتمل، دونوں کی 11 آیات، دونوں میں پہلا رکوع 8 آیات پر مشتمل، دونوں کا دوسرا رکوع 3 آیات پر مشتمل، بڑی گہری مشابہت۔ بلکہ سورہ نبا میں ایک لفظ آ رہا ہے اترابا، ہم سن، تو یہ ہم سن ہونے کا ایک انداز ہے کہ قرآن مجید کی بعض صورتوں میں ہے۔ اسی طریقے سے سورہ کہف اور سورہ بنی اسرائیل، آپ کو معلوم ہے دونوں کے 12 رکوع ہیں، اور صرف ایک آیت کا فرق ہے، 111 آیتیں ہیں سورہ بنی اسرائیل کی، 110 آیتیں سورہ کہف کی، وہ آپ کو نسبت یہاں بھی نظر آئے گی۔ 50 آیتیں ہیں سورہ مرسلات کی، 40 آیتیں ہیں سورہ نبا کی، لیکن دونوں کا دوسرا رکوع جو ہے جو کہ متقین کے ذکر سے شروع ہوتا ہے، ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون، اور سورہ نبا کا دوسرا رکوع ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا۔ تو دونوں کے جو دوسرے رکوع ہیں ان کا انداز بھی بالکل ایک جیسا ہے، اور دونوں رکوع جو ہے 10 آیات پر ٹھیک مساوی تعداد ہے دونوں رکوعوں کی، جو سورہ مرسلات کا دوسرا رکوع اور سورہ نبا کا دوسرا رکوع۔ بس اب اس تمہید کے ساتھ آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ عما یتسالون، یہ عما ایک لفظ بن گیا ہے، اصل میں اس میں 2 الفاظ شامل ہیں، عن حرف جار ہے، ما حرف استفہام ہے، تو عن ما، لیکن یہ کہ ان کو جمع کیا گیا، نون اور میم چونکہ قریب المخرج ہے، اس کو ادغام کہتے ہیں، 2 الفاظ مدغم ہو جاتے ہیں ایک دوسرے میں، تو یہ اما میں سے بھی پھر الف جو ہے اس کو حذف کر دیا گیا، اور اس کی بہت سی مثالیں، فیما انتم، فیما کی بجائے فیما، اس لیے کہ اور وہ زبان کے اوپر جو ہے ہلکا ہو گیا اور اس کے اندر جو ہے ردم کی ایک کیفیت زیادہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو عما یتسالون، کس چیز کے بارے میں یہ ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں، یہ کس چیز کے بارے میں یہ بکثرت سوال کر رہے ہیں۔ یتسالون سوال سے بنا ہے لیکن باب تفاعل ہے یہ، اور باب تفاعل کے خواص میں دونوں چیزیں شامل ہیں۔ ایک تو مشارکت، جو باب مفاعلہ کا تو یوں سمجھیے کہ بہت ہی اہم خاصہ ہے، لیکن باب تفاعل کے اندر بھی موجود ہے مشارکت، 2 افراد، 2 گروہ، 2 فریق مل کر کسی کام کو کر رہے ہیں، اور ایک یہ کہ اس میں مبالغہ ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے دونوں معنی ہوں گے۔ اما یتسالون، کس چیز کے بارے میں یہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، جس کے لیے کہ بہترین ترجمہ اردو جو ترجمہ نگار ہے قرآن مجید کے، انہوں نے مترجمین لفظ استعمال کیا ہے، کس چیز کے بارے میں چہمے گوئیاں ہو رہی ہیں، یہ چہمے گوئی تذکرہ ہو رہا ہے، اس نے اس سے کہا، اس نے اس سے کہا، آپس میں سوال بھی کر رہے ہیں، یہ کیا بات ہے جو محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بڑی انہونی سی بات نظر آ رہی ہے، یہ تو کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، یہ ہم نے کبھی سنی نہیں، ما سمعنا فی آبائنا الاولین، ما سمعنا بہا فی آبائنا الاولین غالباً، یہ الفاظ ہم نے اپنے آباء و اجداد میں تو ایسی باتیں نہیں سنی۔ تو چہمے گوئی کا اگر ترجمہ کریں گے تو یہ گویا مشارکت ہے کہ ایک دوسرے سے سوال کیا جا رہا ہے، اور مبالغہ ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سوالوں کی بوچھاڑ کی جا رہی ہے۔ اما یتسالون، یہ کس چیز کے بارے میں
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سوالوں کی بوچھاڑ کر رہے ہیں۔ عن النبأ العظیم، اس آیت کے بارے میں بھی دو آراء ہیں، ایک تو یہ کہ یہ در حقیقت بدل ہے اسی کا، اور ایک یہ ہے کہ یہاں بھی حرف استفہام محذوف ہے۔ عن النبأ العظیم، کیا یہ اس بڑی خبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ یہ ایک رائے ہے، اور خاصی قوی رائے ہے، اگرچہ یہ کہ اس پر تو پھر نحو کے اعتبار سے بڑی بحث کرنی پڑے گی، لیکن یہ بھی ہے کہ گویا کہ اسی کا عما یتساءلون کا جواب دیا جا رہا ہے عن النبأ العظیم۔ یہ ایک دوسرے سے جو سوال کر رہے ہیں، چیبے گوئیاں کر رہے ہیں، یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سوالوں کے تیر چلا رہے ہیں یا بوچھاڑ کر رہے ہیں، یہ اس بڑی خبر کے بارے میں۔ اب اس بڑی خبر کے بارے میں اکثر مفسرین کا تو اجماع ہے کہ اس سے مراد ہے بعث بعد الموت، قیام قیامت، جزا و سزا، یعنی جس کو ہم ایک لفظ میں کہتے ہیں ایمان بالآخرہ۔ لیکن یہ کہ مفسرین کی اور آراء بھی ہے، قرآن مجید بھی اس سے مراد دیا گیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اس سے مراد دی گئی ہے کہ یہ بھی بڑی انہونی سی بات تھی ان کے لیے کہ کسی پر آسمان سے پیغام آ رہے ہیں، اور کائنات کا جو خالق و مالک ہے اس نے اسے اپنا نمائندہ بنایا ہے، اس کے پاس اس کے پیغامات، اس کی طرف سے وحی آ رہی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہے یہ بہت کم رائے ہیں اس کی، اصل یہی ہے، اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں چونکہ یہ آخری وہ صورتیں ہیں، انذار ہی ان کا مرکزی مضمون ہے، اہم ترین مضمون ہے، اور انذار کا تعلق جو ہے وہ آخرت سے۔ اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ اگرچہ ویسے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دین کی جو فکری اساسات ہیں وہ تین ہیں، تین میں اہم ترین توحید ہے، پھر یہ کہ معاد ہے، اور پھر رسالت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم ترتیب زمانی کو پیش نظر رکھیں تو سب سے پہلی جو چیز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمایاں طور پر بیان کی ہے وہ آخرت ہے، انذار، قم فانذر، کھڑے ہو جا اور خبردار کر۔ اس لیے کہ ابتدائی صورتوں میں آپ کو توحید کا مضمون اتنی تفصیل سے نہیں ملتا، جو چونکانے والی شے تھی، جو لوگوں کو بیدار کرنے والی چیز تھی، جس سے کہ لوگ ہوش میں آئے، سوچیں، گفتگو شروع ہو جائے، چلیے چیمے گوئی ہو جائے، چرچا تو ہوگا اس سے، وہ یہی تھا قیامت آئے گی، تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تمہیں اپنے رب کے حضور میں حاضر ہونا ہوگا، محاسبے کے لیے کھڑے ہونا ہوگا پروردگار کی عدالت میں، پھر تمہیں اپنے تمام اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ مجھے وہ خطبہ یاد آ رہا ہے جو میرا کتاب چاہے دعوت اللہ اس میں نقل کیا ہے، کہ وہ خطبہ بھی خود بتا رہا ہے کہ اس میں سب سے زیادہ تفصیل جو ہے وہ آخرت کے بارے میں۔ تو واللہ لتموتن کما تنامون، خدا کی قسم تم سب پر موت وارد ہو کر رہے گی جیسے کہ تم روزانہ رات کو سو جاتے ہیں۔ ثم لتبعثن کما تستيقظون، پھر تمہیں لازماً اٹھا لیا جائے گا جیسے روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہیں۔ ثم لتحسبن بما تعملون، پھر تمہارا حساب لیا جائے گا جو کچھ کے عمل تم کر رہے ہو۔ ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا، پھر تمہیں بدلہ مل کر رہے گا، بھلائی کا بھلا بدلہ، برائی کی بری سزا۔ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، اور یہ تو پھر جنت ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے، اور یا پھر آگ ہے ہمیشہ ہمیش۔ یہ ہے اصل میں سب سے بڑی وہ بات جس کے بارے میں حال ہی کا وہ شعر میں سمجھتا ہوں کہ صحیح تعبیر کرتا ہے، کہ جس سے کہ ایک چیمے گوئی پیدا ہوئی، چرچا ہوا، یہ کیا بات کہہ رہے ہیں، یہ تو انہونی سی بات ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ لہذا اس کے لیے وہ شعر جو ہے حال ہی کا کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ تو وہ انذار، چونکانا، نیند کے باتوں کو بیدار کرنا، ہوشیار کرنا، در حقیقت اس میں اہم ترین شے جو ہے وہی ایمان بالآخرہ ہے۔ چنانچہ یہ نقطہ بڑا اہم ہے کہ آپ دیکھیے کہ یہ جو صورتیں ہیں ان میں توحید کا مضمون بھی آپ کو دبا ہوا ملے گا۔ جو مضمون نمایاں ہے وہ ہے آخرت، قیام قیامت، جزا و سزا، جنت و دوزخ، بلکہ ان صورتوں میں تو آپ کو رسالت کا ذکر بھی بہت کم ملے گا۔ رسالت کا تذکرہ بھی بعد میں شروع ہوا ہے، وہ کنٹروورسل رسالت کے بارے میں بھی بات کی ہے۔ جو اصل شے ہے وہ در حقیقت یہ ہے کہ یہ خبر دے رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں چیمے گوئی، عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں کہ ان میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے، جس کے بارے میں وہ مختلف آراء کے حامل ہیں، اور اختلاف جو ہے اس کے دونوں معنی ذہن میں رکھیے۔ ایک اس کے معنی ہے اختلاف رائے، آپ کی کچھ رائے اور ہے، میری رائے کچھ اور ہے۔ ایک اختلاف ہوتا تضاد، جیسا کہ قرآن مجید کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یہ غور نہیں کرتے۔ اگر قرآن جو ہے اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا، کسی انسان کی تصنیف ہوتی، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو وہ اس میں بڑا اختلاف پاتے۔ اب یہاں اختلاف جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ اس کے معنی جو ہے وہ اختلاف رائے نہیں ہے بلکہ تضاد۔
تو در حقیقت آخرت کے بارے میں اختلاف بھی تھا اور تضاد بھی تھا، اور اس کے ضمن میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ آخرت کے بارے میں اس وقت کے معاشرے میں بھی اور آج بھی اگر جائزہ لیں گے تو ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں کم سے کم 6 اوپینینز موجود ہیں۔ یہ مختلف شیڈز ہیں انکار آخرت کے۔ انکار آخرت صرف یہی نہیں ہے کہ صاف کہہ دیا جائے کہ کوئی آخرت واخرت نہیں ہے، کوئی بعث بعد الموت نہیں ہے، یہ تو ہے ہی، یہ تو سری انکار ہے، چٹا انکار ہے، صاف انکار ہے، لیکن یہ کہ کچھ اور شکلیں بھی انکار آخرت کی ہے، چونکہ یہاں فرمایا گیا الذی ہم فیہ مختلفون، اور قرآن مجید کے شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی ریئیکشن نہیں تھا اس پر، بلکہ ان لوگوں کے مختلف ریئیکشنز تھے۔ مثلا ایک ایکسٹریم ریئیکشن تو یہ تھا ہیہات لما توعدون، انہونی بات ہے، انہونی بات ہے، ناممکن ہے، محال مطلق ہے، جب ہم مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے ہماری ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی، اذا کنا عظاما نخرہ، ہڈیاں بھی گلی سڑی ہڈیاں رہ جائیں گی، تو کیسے ممکن ہے کہ دوبارہ اٹھا لیا جائے؟ تو یہ تو ہوا گویا کہ صاف انکار، کورا انکار، چٹا انکار، پوری نفی اور تردید۔ ایک یہ کہ ہاں کچھ معلوم تو ہوتا ہے کہ ہوگا، آخر ہمارے اندر ایک اخلاقی حص ہے، ہم محسوس کرتے ہیں کہ کوئی رسپانسبلٹی، کوئی جواب دہی ہونی چاہیے، لیکن ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، کچھ گمان سا تو ہوتا ہے لیکن ہمیں یقین نہیں ہے، اور یقین جب تک پیدا نہ ہو ظاہر بات ہے کہ انسان کا طرز عمل تو وہی رہے گا جو نہ ماننے والے کا ہے۔ آخرت کا یقین نہیں ہے تو آپ کا طرز عمل اور ایٹیچیوڈ زندگی میں وہی رہے گا کہ جو انکار کرنے والے کا۔ اس سے آگے چلیے، ہاں آخرت تو ہے، جائیں گے اپنے رب کے پاس، لیکن وہاں ہمارے یہ دیوی دیوتا جو ہے یہ کس برس کی دوا ہیں؟ یہ ہماری شفاعت کرے، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے شفاعے ہیں، یہ ہمارے شفعاء ہیں، شفاعے نہیں شفعاء، یہ ہمارے شفعاء ہیں کہ جو وہاں ہماری جو ہے شفاعت کریں گے، ہمیں چھڑوا لیں گے۔ اسی لیے تو ہم نے مورتیاں بنائی ہیں، اسی لیے ہم ڈنڈوت کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، وہ سارا تصور۔ اب یہ کہ ہمارے ہاں اس کی شکل بدل رہی ہے، اب وہ مورتیاں نہیں ہیں، مورتیاں بھی ملتی تھی بزرگوں کے نام پر، بزرگوں ہی کے لیے تماثیل تھیں جو ان کے بڑے اولیاء اللہ ان کے قوموں میں گزرے تھے ان کے نام پر، یا یہ کہ عرب میں مورتیاں بنائی گئی تھیں فرضی مورتیاں فرشتوں کے نام پر، لیکن یہ کہ آج ہمارے ہاں وہ اولیاء اللہ کی قبروں کے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہے کہ جو اس وقت مورتیوں کے ساتھ ہوتا تھا۔ وہ مورتیوں کو دھوتے تھے اور دھون پیتے تھے، یہاں قبریں دھوئی جا رہی ہیں اور وہ تبرک بنتا ہے۔ فرق تو اس کے کچھ نہیں، صرف یہ کہ اس کی ایک اس کی شکل اور حیت بدلی۔ اس سے آگے ایک اور بات تھی، ہاں ہے آخرت ہوگی ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ ہم تو فلاں کی اولاد ہیں۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہود کے ہاں یہ سب سے زیادہ جہاں موجود تھا، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ابراہیم کی اولاد ہیں ہم، موسیٰ کے ماننے والے ہیں، آخر اللہ کے چہیتے ہیں، وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، ہم تو چنے ہوئے لوگ ہیں، منتخب لوگ ہیں، تو ہم سے حساب کتاب نہیں ہے۔ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی مگر گنتی کے چند دن۔ ایک اور اس سے بھی زیادہ جہالت تھی کہ ٹھیک ہے جب آپ کہتے ہیں شاید ہو جائے وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، لیکن ہمیں دنیا میں اللہ نے نعمتیں دی ہیں، وجاہت دی ہے، ہمیں دولت دی ہے، عزت دی ہے، تو اس کا مطلب ہے ہم اللہ کے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، اللہ کی نگاہ کرم ہم پر ہے، تو جب اس کی نگاہ کرم ہم پر ہے تو وہاں بھی اس کی نگاہ کرم ہم پر ہوگی۔ اور جیسے کہ میں کہا کرتا ہوں، ایک خاص کولوکیل لینگویج ہے یہ ہمارے اس خاص علاقے کی، کہ تم جیسے جوتیاں یہاں پٹخار رہے ہو ویسے ہی جوتیاں وہاں پٹخارو گے، اور ہمیں جو کچھ یہاں دیا ہے ہمارے رب نے، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، اگر مجھے لوٹا دیا گیا، اگر لوٹا ہی دیا گیا تب مجھے تو یہاں سے بھی بہتر ملے گی۔ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، مجھے تو ملے گا، اللہ کی نظر کرم ہے مجھ پر۔ ایک جگہ آیا وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اگر مجھے لوٹا دیا گیا آپ کے رب کی طرف، تب تم کہہ رہے ہو تو مجھے خوف کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور سب سے سٹل انداز جو ہے، سب سے زیادہ سٹل، نہایت لطیف انداز انکار آخرت کا، وہ یہ ہے جی اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے، وہ کیا لوگوں کو جہنم میں ڈال کے اسے کیا لینا ہے، وہ تو صرف یہ کہ تھوڑا سا اس نے دھمکا دیا ہے تاکہ لوگ سیدھے ہو جائیں، سیدھے رہیں، لیکن یہ کہ وہ جہنم میں ڈالے گا نہیں، غفور ہے رحیم ہے۔ کیا تمہیں کس چیز، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، پوری سورہ مبارکہ جو ہے